آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ دو باتیں چاہتے ہیں، تبلیغ کے کام سے دو باتیں چاہتے ہیں. ایک، امت اپنی اس عظیم محنت پہ آ جائے جس پر اللہ تعالی ہر لمحہ ساتھ دیتے ہیں، اور دوسرا، انسانیت کے لیے دخول اسلام کا جو راستہ بند ہم نے کر دیا ہے وہ کھل جائے. اور بھائی، یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، میرا اور آپ کا دونوں کا مسئلہ اس لیے بتا رہا ہوں. یہاں جب خطوط مشورے میں پڑھے جاتے ہیں نا، تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ جماعت وہاں سے گزری، اس علاقے سے گزری، اس نے دعوت نہیں دی، لیکن اس کے گزرنے پر لوگوں کو اسلام میں داخلہ نصیب ہو گیا. وہاں سے جماعت گزری، اتنے ہزار آدمی اسلام میں آ گئے. تو جب یہ خطوط پڑھتے ہیں نا مشورے میں، تو میں ان سے ایک بات کہا کرتا ہوں. میں نے کہا جہاں خوشی کی بات ہے وہاں ایک بڑی خطرے کی بات ہے. جہاں یہ خوشی کی بات ہے کہ جماعتوں کے جانے سے یہ ہو گیا، وہاں پر ایک خطرے کی بات ہے کہ کل کو اگر اس نے یہ سوال کر دیا پیشی کے وقت میں کہ میری مخلوق تو میرا بننے کے لیے تیار تھی، میرے پاس آنے کے تیار تھی، تم گئے کیوں نہیں ان تک؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ میں کہ یہ جو ہے یہ بتا رہا ہے اس بات کو کہ انسانیت میں استعداد موجود ہے. ہر دھرم کم ہوتے ہیں، غلط فہم زیادہ ہوتے ہیں. ہر دھرم تو ابو جہل ابو لہب وغیرہ جگہ سے تو بیچ میں سے ہٹ گیا، دیکھو سارے آگے. تو ہر دھرم تو بہت کم ہوتے ہیں، غلط فہم ہوتے ہیں زیادہ. اب میں غلط فہموں کو نکالنے کے لیے جو ذمہ داری ہے اسے کون پورا کرے؟ اس کو اس لیے جو آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ پوری امت کو میں نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے. پوری امت کو جو بنایا ہے وہ رہنمائی کے لیے بنایا ہے انسانیت کی. اور اس رہنمائی کی وجہ سے اس امت کو پوری انسانیت پر اسی طرح سے اللہ نے بلندی دی ہے جس طرح سے انبیاء کو باقی مخلوق پر دی ہے. اس مقام کے اس منصب کے مخاطب جو منصب مبعوثیت ہے، نمائندگی ہے، اللہ کی نمائندگی، اس منصب کے مخاطب انبیاء علیہ السلام بالاسالہ ہیں، اور بالنیابہ یہ امت ان کے قائم مقام بنائی گئی ہے. ختم نبوت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اس امت کے ذمہ داری کا بھی اعلان ساتھ ساتھ کیا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس امت کو ہم نے انتخاب کیا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مخاطب پوری امت ہے، افراد امت نہیں ہے. پوری امت مخاطب ہے. اس لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام یہ ہے کہ اگر اکثریت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا شمار کر لیتے ہیں. تو اس لیے قربانی، دعوت، عبدیت، عنابت، یہ وہ انبیاء کے جواہرات ہیں جس سے وہ پوری دنیا میں چلے ہیں.
ہم بھی اس کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہمیں بھی نصیب فرما دیں اور ہمارے ذریعے سے دنیا کے ہر انسان میں ان کو منتقل فرما دیں. نیت کرنے تو کوئی حرج نہیں، نیت تو کر لو. میں سمجھ رہا ہوں کہ نیت کیوں نہیں کر رہے ہیں. نیت اس لیے نہیں کر رہے، انہوں نے کہا وہاں ان کے پاس جانا بھی تو ہمیں پڑے گا، بھائی جانا تو پڑے گا. پوری امت کو بھی تیار کرنا پڑے گا، پوری انسانیت میں جانا پڑے گا. ہے کچھ ارادہ نہیں؟ کچھ ارادہ ہے؟ انشاءاللہ کا ارادہ ہے یا آپ کا ارادہ ہے؟ یوں کہ انشاءاللہ ہاں کہہ رہا تھا، میں تھوڑی کہہ رہا تھا. اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بزبان صحابہ یہ ہے کہ جب تک یہ ذمہ داری پوری نہ ہو ہم گھر کو نہ لوٹیں. مگر ہمارے حضرات کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حضرات کیا کہتے ہیں کہ چونکہ اپنے کام سے مناسبت ہماری ختم ہو گئی ہے، اس مناسبت کو پیدا کرنے کے لیے اور اس مناسبت کو بڑھانے کے لیے وقت تھوڑا سا مقرر کر دیا جائے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھ جائے.